الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ عزیزیہ کی رونقیں، اللہ کے اس پاک نگر میں صبح سویرے تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ دن بھر جتنی بھی تھکان اور تھکاوٹ ہو، صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی سویا رہے تو طارق صاحب آن موجود ہوتے ہیں۔ رات 11 بجے مریض لے کر آئے تھے، صبح 4 بجے پھر آن موجود ہوئے۔ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نگر میں ہر وقت رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کے ناپاک قدم اس دھرتی میں نہیں آ سکتے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز ادا کی، سب سے بڑھ کر اپنے ملک مادر وطن پاکستان کی سلامتی، حفاظت، اندرونی و بیرونی خطرات سے بچاؤ کے لیے دعائیں کی، بچوں اور اہل خانہ کے لیے خیر و عافیت کی دعائیں مانگی۔ مسجد میں 4 بجے ہی سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیزیہ کے جس علاقے میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں زیادہ تر دکانیں، سٹورز وغیرہ ترک لوگوں کے ہیں۔ حادثات کے دوران فوری امداد اور شکایت کا سرکاری دفتر بھی ہے۔ کئی منزلوں پر مشتمل ایک شاندار ترکی ہسپتال ہمارے پڑوس میں ہے، جس کے باہر درجنوں ایمبولینس گاڑیاں ہر وقت کھڑی رہتی ہیں۔ کل جب ادھر سے گزرے تو مریضوں کے چیک اپ کے بعد انہیں ادویات تقسیم کی جا رہی تھی۔ ترک حاجیوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ترک مسلمان بڑے مضبوط، گورے، تگڑے، لمبے اور یورپین خندقال کے ہیں، دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ عزیزیہ میں تو لگتا ہے ان کی حکومت ہے۔ حاجیوں کے آنے سے عزیزیہ کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ ہر طرف حاجی ہی حاجی نظر آتے ہیں۔ کسی جگہ تو پاکستانی علاقے کا گمان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کے زیادہ تر حج گروپس یہاں قیام پذیر ہیں۔ مغربی ممالک کے عازمین حج بھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ معمولی درجے سے لے کر اعلیٰ درجے کی قیام گاہیں موجود ہیں۔ عام قیام گاہوں میں پیکج 1200 سے 1300 ریال فی بیڈ ہے۔ زیادہ اچھی عمارتوں میں بات ہزاروں ریال تک پہنچتی ہے۔ طارق شاہ نے بتایا کہ بعض شارٹ حج پیکج 20 سے 22 لاکھ روپے میں پڑتے ہیں۔ مسجد میں تلاوت، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی محفلیں جاری رہتی ہیں۔ ایسی محفلوں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تفاخر کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ڈائریکٹ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بخش دیتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اگرچہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر نوافل پڑھ رہے ہیں اور تلاوت میں مصروف ہیں، مگر کوئی شور سنائی نہیں دیتا۔ عجیب روحانی سکون ہوتا ہے۔ 5 بجے اذان ہوئی اور 5:15 پر نماز کے بعد اکثر لوگ چلے جاتے ہیں، مگر ذکر و اذکار اور تلاوت کا سلسلہ عشاء کی تک جاری رہتا ہے۔ پہاڑوں کی سیر۔ اشراق کی نماز ادا کر کے مکہ کی گلیوں کی طرف نکل گیا۔ ہر طرف بلند و بالا شاندار عمارتیں بنی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کا سینہ چیر کر اور انہیں مٹا کر جگہ حاصل کر کے دیدہ زیب شاندار کئی منزلوں پر مشتمل عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ چلتے چلتے دور سے پہاڑیاں نظر آئیں، بے آب و گیا، نوکیلے پتھروں سے لیس، چٹیل مٹیالے بھنورے پہاڑ دیکھ کر چشم تصور گردش ایام کی طرف لوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی پہاڑوں پر چلتے تھے، مکہ والوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ پہاڑوں کی اوٹ سے 2 بلیاں نکلیں اور قریب سے گزرتے ہوئے ڈر کر بھاگ گئیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، جن کے ارد گرد بلیاں ہی بلیاں ہوتی تھیں اور ان کا اتنا خیال رکھتے تھے، بلیوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ یعنی بلیوں کے باپ کا خطاب دے دیا۔ پہاڑوں کو دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ وہی پہاڑ ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پڑے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں کہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ انہی پہاڑوں سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے۔ پہاڑ ختم ہوتے جا رہے ہیں، عمارتیں بنتی جا رہی ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھ کر بار بار یہی خیال آ رہا ہے کہ کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا، انہی پتھروں میں، انہی راہوں میں وقت گزارا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پایا سر کے بل چلا ہوتا۔ حج کی آمد ہے، 2 دن بعد منا روانگی ہے۔ سارے عازمین تھکن اتار رہے ہیں، سو رہے ہیں، توانائیاں بچا رہے ہیں۔
تاکہ میگا ایونٹ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حرم جانے کے کچھ راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ حرم تک پہنچنا ان دنوں کافی مشکل ہوتا ہے۔ عزیزیہ یا اس سے دور رہنے والے ان دنوں حرم جانے کی کوشش نہ کریں۔ ٹیکسی مالکان نے کرایوں میں کئی 100 گنا اضافہ کر دیا ہے، پھر راستے بھی بند ہیں۔ بہتر ہے میگا ایونٹ یعنی مینا، عرفات اور مزدلفہ کے لیے تیاری کر لی جائے۔ طارق شاہ نے آج علماء حضرات کو بلایا ہوا ہے تاکہ حج کے مناسک کے بارے میں تفصیلی بیان ہو جائے۔ ساری باتیں اور مسائل دوبارہ سے بیان کر دیے جائیں تاکہ نہ صرف یاد دہانی ہو جائے بلکہ مناسک ادا کرنے میں آسانی رہے۔ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل علماء نے بڑے مدلل اور پر اثر انداز میں مناسک حج بیان کیے۔ 8 ذو الحجہ سے 12 ذو الحجہ تک کے معاملات کے بارے میں تذکرہ کیا۔ آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ خواتین حجاج کرام کے لیے علیحدہ سے نشست ہوئی۔ اسی اثناء میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ اذان سے پہلے ہی مسجد بھر چکی تھی۔ چھت پر جگہ ملی۔ ایک طرف خواتین نماز پڑھ رہی ہیں۔ گرمی کا موسم ہے مگر نماز ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ملک میں سینکڑوں ٹور ایجنسیاں ہیں، ہر ایک کا مخصوص کوئٹہ ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا ہے، ٹور آپریٹرز کا رویہ بکنگ سے پہلے اور بکنگ کے بعد بالکل بدل جاتا ہے۔ بکنگ سے پہلے حرم کے قریب رہائش، وی آئی پی انتظامات، بہترین کھانا وغیرہ کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اخبارات میں اشتہار دے کر ترغیب دی جاتی ہے اور یوں بکنگ کر کے معصوم زائرین کو پھنسا لیا جاتا ہے۔ مکہ پہنچ کر تو ان کے تیور ہی بدل جاتے ہیں۔ لاکھوں سوال کریں، جواب نہ۔ 1 2 3 گروپ کل سے آئے ہیں۔ حرم لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ٹیکسیوں کے کرائے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں 6 سے 7 لوگ ٹھونسا دیے گئے ہیں۔ باتھ روم خراب ہیں، کہیں پانی آ رہا ہے کہیں نہیں۔ نمازوں کے اوقات میں باتھ روموں کے باہر عورتوں اور مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ ایک بسیدہ سی لفٹ ہے جو 4 بندوں سے زیادہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی اور بار بار خراب ہوتی ہے۔ ایسی کبھی چلتے ہیں اور کبھی بند ہو جاتے ہیں۔ 16 مردوں اور عورتوں کے لیے ایک باتھ روم ہے۔ گروپ لیڈر غائب ہے۔ کھانا اپنی مرضی سے دیتے ہیں، کوئی فکس ٹائم نہیں۔ کمرے میں نہ کوئی میز ہے نہ کپڑے لٹکانے کی کھونٹی۔ اگرچہ چائے اور پانی کا انتظام 24 گھنٹے کے لیے ہے، ٹور آپریٹرز کے لیے کوڈ اور کانڈکٹ یعنی ضابطہ اخلاق کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ جن سہولتوں کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہر صورت میں مہیا ہونی چاہیے۔ حاجیوں کی مناسب شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ٹور آپریٹرز اور ٹریول ایجنسیاں ضروری سہولیات مہیا نہ کریں ان کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں۔ آج بیمار لوگ زیادہ آ رہے ہیں۔ شیخ صاحب بھی صبح سے ڈھیلے ہیں، خالد صاحب بھی آرام کر رہے ہیں۔ کھانسی، بخار، نزلے، فلو کے مریض آ رہے ہیں، چیک اپ کروا کے دوائیں لے جا رہے ہیں، دوائیں دے رہے ہیں۔ جہاں دوائیں خاصی مہنگی ہیں، ترکی ہسپتال والے چیک تو کر لیتے ہیں مگر دواؤں کے لیے فارمیسی چٹ تھما دیتے ہیں۔ فارمیسی جا کر معمولی دوائی لینے کے لیے خاصے ریال دینے پڑتے ہیں۔ درد کی گولیوں کا پتہ 10 ریال میں ملتا ہے۔ شیخ صاحب ہر خاص و عام کو بتا رہے ہیں کہ بیماری کی حالت میں پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر بھی موجود ہے، دوائیاں بھی۔ اللہ دیا کی طبیعت رات سے خاصی خراب رہی، سانس اکھڑنے لگا، کچھ چلنے سے، کچھ بیگم کے بولنے سے۔ رات دوائی دی، اب بہتر لگ رہے ہیں۔ کمرہ نمبر 303 ایک پاکستانی متشفع کا روپ دھار چکا ہے۔ حاجیوں کی خدمت کر کے، ان کا علاج کر کے مزہ آ رہا ہے۔ 5واں دن ہے، دوائیوں کا ذخیرہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھ بھال کر دوائیاں دیں، 1 2 خوراک سے زیادہ نہ دیں تو بہتر ہے۔ نوجوان کو کل سے بخار ہے، دوائیں دیں۔ طبیعت بحال ہوئی تو فیس کا پوچھا، فیس دوا ہے۔ حاجی خوش ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اسی وجہ سے جلد دوبارہ بلاوا آئے گا۔ مکہ کے پہاڑ۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہے، سامنے دور تک نوکیلے مٹیالے بے آب و گیاہ پہاڑوں کا لامتناہی سلسلہ ہے۔ یہ جلال اور کمال والے عظیم پہاڑ ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے پہاڑ ہیں۔ یہ مقدس پہاڑ ہیں، یہ مقدس راہیں ہیں۔ ان پتھروں پہ چل کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ گردش ایام کا پہیہ پھر چل رہا ہے۔ سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ مکہ کے زعماء گوش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کہنے والے، ان پہ بھروسہ کرنے والے سردار جمع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توحید کا نعرہ حق بلند کر رہے ہیں۔ صادق و امین کہنے والے سیخ پا ہو گئے،
ہم اپنے بتوں کو کیسے چھوڑیں؟ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ سب ساتھ چھوڑ گئے۔ چھوٹے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ غم زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میں کمزور ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہتا ہوں۔ یہیں کہیں شعیب ابی طالب بھی ہیں۔ غار سور اور غار ہیرا ابھی مکہ کے پہاڑوں میں ہے۔ سب جگہ جانا ہے، حاضری دینی ہے۔ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑے ہیں، ان سب جگہوں پہ سر کے بل جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کر آنکھوں میں بسانا ہے۔ اونچے مٹیالے بھورے پہاڑ کتنے بھلے لگ رہے ہیں، کیوں نہ لگیں؟ ادھر کہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے پا ہیں۔ انہی فضاؤں میں، ہواؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز گونج رہی ہے۔ مکہ میں رمجھم برسات۔ جب سے آئے ہیں مکہ، گرمی کا موسم ہے، دھوپ میں حدت ہے، تمازت ہے، لیکن آج ظہر سے ہی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے، موسم میں خنکی ہے۔ عصر کی نماز کے لیے ذرا لیٹ نکلے، اگرچہ اذان میں ابھی 5 منٹ ہے، مسجد بھر چکی ہے، چھت پر بھی خاصے لوگ موجود ہیں، ترک خواتین بھی آ رہی ہیں، شہر کا موسم سہانا ہو رہا ہے۔ یوں ہی امام نے تکبیر اولیٰ کہی، گھنگور گھٹائیں آ گئیں، رم جھم بارش برسنے لگی، بارش کی بوندوں نے موسم سہانا کر دیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد تک لوگ بیٹھے رہے، موسم کا مزہ لیتے رہے۔ سوچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بارش کیسے ہوتی ہے؟ کالی کالی گھنگور گھٹائیں، پانی سے بھری ہوئی بدلیاں بہت بھلی لگ رہی ہیں۔ یہ وہی آسمان ہے جو کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہوتا تھا۔ اسی آسمان کے نیچے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ بارش کے قطرے جسم پر پڑتے ہی عجیب روحانیت اور رومانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ان قطروں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیس سے ہے۔ بارش کے یہ قطرے انہی آسمانوں سے، انہی بدلیوں سے آ رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد عزیزیہ کی لمبی سیر کو نکل گئے۔ عزیزیہ یہاں کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، بلکہ ریاض، جدہ، مدینہ کے شہروں میں بھی عزیزیہ ہے۔ اس نام کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں اجنبی رہتے ہیں، مگر اس وقت جہاں اجنبیوں کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے، ترک لوگوں کا، پاکستانیوں کا، آسٹریلین کا، جرمنی والوں کا، ترکمانیوں کا، ایرانیوں کا، اندلس والوں کا، بنگلہ دیش والوں کا، انڈین کا، سوڈانیوں کا، افغانستانیوں کا، غرض کے دنیا کے کونے کونے سے آئے بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے عازمین حج عزیزیہ کے گوشے گوشے پہ قابض ہو گئے ہیں۔ مقامی سعودی خال خال نظر آتے ہیں، گھروں میں ہیں یا دکانوں میں اشیاء سمیٹنے اور بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اکثر سعودیوں نے اپنی رہائش گاہوں کو حج سینٹر میں بدل دیا ہے، خود کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف عازمین حج ہی نظر آتے ہیں۔ چلتے چلتے پیاس لگی تو 2 ننھے منھے بچے ہاتھوں میں منرل واٹر کی بوتلیں لیے سامنے آ گئے۔ یا حاجی قبول! سعودیوں کی مہمان نوازی بے مثال ہے۔ حکومت بھی مہمان نواز، بچے بھی مہمان نواز، بڑے بھی مہمان نواز۔ قدم قدم پر مہمان نوازی کے فقید المثال نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہلکی ہلکی پھوار اور پہاڑوں پر برسنے والی بارش نے موسم انتہائی خوشگوار کر دیا ہے۔ سارے حاجی اپنے اپنے مکتبوں، ہوٹلوں، ہاؤسوں سے باہر نکل آئے ہیں اور موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سڑک کے دونوں طرف پہاڑوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک طرف عجیب منظر دیکھا، کالے پیلے نیلے عبا پہنے سینکڑوں خواتین پہاڑوں پر جھکی پتہ نہیں کس کام میں لگی ہوئی تھیں۔ تجسس ہوا، قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کنکریاں جمع ہو رہی ہیں۔ ابھی سے منی جانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب جانے میں 2 دن باقی ہیں۔ پہاڑوں سے نظر ہٹتی نہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے پہاڑ ہیں۔ انہی راستوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے۔ میں انہی راستوں پہ، انہی پتھروں پر دیوانہ وار چلا آ رہا ہوں اور چلا جا رہا ہوں، آگے بڑھتا جا رہا ہوں، واپس پلٹنے کو دل نہیں کر رہا۔
सरकारी हज स्कीम और पाकिस्तानी हज मिशन। रास्ते में कई पाकिस्तानी मिले जो सरकारी हज स्कीम के तहत आए हुए थे। हरम के करीब मकतबों में ठहरे थे। कई लोगों का इंटरव्यू किया, सहूलियात का पूछा। सब मुतमईन थे, राजी थे कि हमें सही रहाइश मिली है। हरम जाने का भी इंतज़ाम है, कमरे भी मुनासिब हैं। एक एक कमरे में 6-6 बेड्स हैं। खाने का इंतज़ाम अगरचे खुद करना पड़ता है। करीब ही लबनानी तमीज़ की दुकान है जहाँ लंबी लाइन में लगे लोग रोटियों के मुंतज़र थे। पाकिस्तानी आज़मीन हज से मिलकर बड़ी खुशी हुई। तसल्ली हुई कि गुज़श्ता सालों की परेशानियों के बरक्स इस दफ़ा हालात मुनासिब हैं। आज़मीन खुश और मुतमिन हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने वाकई इस दफ़ा हज का इंतज़ाम अच्छे तरीके से किया और किसी को इसे हाईजैक करने की इजाज़त ना दी। हमारा पाकिस्तानी मतसूफ ज़बरदस्त जा रहा है। ज़रा सी देर के लिए कमरे से चला जाऊं, मरीजों की इमरजेंसी और SOS का कॉल आना शुरू हो जाती है। फिर वापस मुड़ना पड़ता है। दवाएं लेने और चेकअप के लिए मरीज ट्रॉलियों की सूरत में आ रहे हैं। रात खाना देर से मिला। अस्मा के साथ बाहर का चक्कर लगाया। सऊदियों को दाद देना पड़ती है कि पहाड़ों का सीना चीर कर या इनको साफ करके इमारतें बनाई हैं और पहाड़ों के अंदर से सड़कों के लिए सुरंगें गुजर रही हैं। ट्रैफिक का रश जोरों पर है, मगर अभी तक ये बेकाबू नहीं हुई। सड़क पे जितनी मर्जी गाड़ियां हों, आज़मीन हज सड़क पार कर रहे हों तो गाड़ियां आज़रह अकीदत रुक जाती हैं। ड्राइवर खुशी से आज़मीन हज को रास्ता देते हैं। आज हरम का चक्कर नहीं लगा, पूरा दिन तशनगी रही। हज़ैफा ने रात ख्वाब में कहा कि बाबा चलो हरम चलते हैं। जवाना और महानूर भी साथ थे। बच्चों के साथ हरम जाने का अपना ही मज़ा है। इंशाअल्लाह बच्चों के साथ दोबारा आएंगे। मस्जिद अमाम सऊदी अरब। सऊदीया में अमाम को मरकज़ी हैसियत हासिल है। बड़ी मस्जिदों के इमाम साहिबान को VIP रुतबा हासिल है। ख़ास तौर पर हरमैन और ख़ास मस्जिद कुबा वगैरह, इनके इमाम हर नमाज के लिए अलहदा होते हैं। यानी 5 नमाजों के 5 इमाम होते हैं। सारे इमाम छोटी मस्जिद के हों या बड़ी मस्जिद के, बेबाक लगते हैं। बेहतरीन लिबास, आला गाड़ी और हाइश और मुदल्लल अंदाज़ बयान, तलावत ऐसी जो दिलों को मोह ले और पत्थर जैसे दिल को भी पहाड़ कर सीनों में उतर जाए। करीबी मस्जिद के इमाम से 2-3 मरतबा मुसाफा हुआ। खुशी से गर्मजोशी से मुस्कुरा कर मिलते हैं। गैर मुल्कियों को देखकर चेहरे पर नागवारी के तासरात नहीं उभरते। मुस्कुराहट और नूरानियत अगर देखनी हो तो यहाँ की मसाजिद के इमाम साहिबान से मुसाफा और मुनाका करके देख लें। सुबह 4 बजे तहज्जुद के लिए आँख खुल गई। रूममेट्स को जगाया। गर्दिश-ए-आम का पहिया फिर चला। ऐसा लगा कंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल हॉल रोड के कमरा नंबर 330 में मुकीम हैं। सुबह का वक़्त है। मुल्क रशीद लंबी तान के सो रहा है। जलील साहब सारी रात हालात हाजरा पर तबसरा करने के बाद नींद की वादियों में गुम हैं। मुल्क उठी, नमाज दा वक़्त है। सोन दे मैनू रात भर नींद नहीं आई। अकेले ही नमाज के लिए जाना पड़ता। ओह, ये तो सऊदीया है। हम अजीज़िया में हैं, हज करने आए हैं। खालिद और जहद भी उठ गए। अस्मा और बाजी नजमा भी तैयार हो गईं। 4:30 बजे मस्जिद पहुंच गए। आधी से ज़्यादा मस्जिद भर चुकी थी। लोग नवाफिल और तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ थे। अस्मा और बाजी छत पर चली गईं। ख़वातीन के लिए मस्जिद का एक अलहदा गोशा मखसूस है। यहाँ ख़वातीन वक़्त से पहले ही पहुँच जाती हैं और सुकून से फ़रीज़ा नमाज अदा करती हैं। नमाज के बाद तारक शाह के साथ मक्का की गलियों की सैर को चले गए।